اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ شعبان اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور اب ماہ رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے. مومن اکرام 15 شعبان کی خوشیوں اور جشن میں، اس کے سرور میں مبتلا تھے کہ اب ایک رمضان کی فکر، ایک ذمہ داری، ایک فریضہ ان کے سامنے آ رہا ہے. اگر دیکھا جائے بظاہر تو لگتا ہے کہ شعبان میں 15 شعبان کی خوشی یا شعبان کی فضیلت اور اس کا مقام مرتبہ اور ماہ رمضان ایک الگ بات ہے، دونوں ایک مختلف مہینے ہیں، مختلف فضیلتیں لیے ہوئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں مہینوں میں آپس میں بہت ربط ہے، بہت تعلق ہے. خصوصی طور پہ 15 شعبان روز تولد امام زمانہ علیہ السلام، برتھ ڈے آف امام زمانہ علیہ السلام، اور ماہ رمضان کیا کنیکشن ہے، کیا ریلیشن شپ ہے. دیکھیں، جب ہم 15 شعبان کی خوشی مناتے ہیں تو جہاں اس خوشی میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی بات ہوتی ہے، ان کے معجزات کی بات ہوتی ہے، تو پھر ان کی غیبت کی بات بھی ہوتی ہے، ان کا عوام سے دور ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، یہ بھی موضوع بحث بنتا ہے اور ڈسکس ہوتا ہے. اس زمن میں ایک نیچرل اداسی جو ایک مومن کے دل پہ ہونی چاہیے وہ چھا جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیوں امام مجھ سے غائب ہیں، مجھے نظر نہیں آتے. پھر وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ امام کا ظہور جلد از جلد کر تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں، ان سے استفادہ کر سکوں. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ظہور تک زندہ نہ رہے تو کم از کم ان کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، یہ سعادت حاصل کر لیں. دونوں صورتوں میں انسان کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ امام کی اگر زیارت کی تو میں کس منہ سے امام کی زیارت کروں گا، میں کس قابل ہوں، میرا کیا مقام و مرتبہ ہے، میرا کیا تقویٰ ہے، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، خمس، حج، میرے پاس ہے کیا جو امام کو پیش کروں، میری کیا ایفیشنسی ہے، میری کیا کارکردگی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے ضد کرے کہ آپ میرا ٹیسٹ لیں، آپ میرا ٹیسٹ لیں، اور ٹیچر کہے یو آر ناٹ ریڈی، یور اسٹڈیز آر ناٹ اپ ٹو دا مارک، اور وہ ضد کرتا رہے نہیں آپ لے لیں میرا ٹیسٹ. وہ اچانک کلاس میں آ کے ٹیسٹ لے لیتے اور وہ اسٹوڈنٹ ہکا پکا رہ جاتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے. تو بس یہی صورتحال ہماری بھی ہے. جو مومنین سنجیدہ ہیں اینڈ دے آر ویری مچ فوکسڈ آن دیئر امام، وہ یہی سوچتے ہیں کہ امام کو بلا تو رہے ہیں، آر وی ریڈی فار امام ٹو ریسیو، ڈو وی ہیو اے فیس ٹو فیس ہم. تو پھر ان کی توجہ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف جاتی ہے. امام کو بلانے، امام کے ظہور، امام کی حکومت کے لیے جو ناصران چاہیے، جو لشکری چاہیے، جو ہیلپرز چاہیے، ان کی شرائط کیا ہیں، اور امام کے ساتھ ان کی خوشنودی سمیت ملنے کی کیا جو ہیں وہ کنڈیشنز ہیں. اگر ان تمام شرائط کو ایک لفظ میں سموئیں کہ واٹ آر دا پری ریکویزٹس اور کنڈیشنز فار اے مومن ٹو سی امام، ٹو جوائن دا آرمی آف امام زمانہ، تو ایک لفظ دیٹ از فٹ فار آل
is taqwa, piety. تقوی عربی کے لفظ وقا یقی سے نکلا ہے. وقا یقی، وقا ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ ٹینس، یقی پریزنٹ یا فیوچر جسے کہہ لیں فعل مضارع. اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا. جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب انہوں نے ماہ رمضان کی فضیلت بتائی، یا رسول اللہ اگر میں ماہ رمضان کو پاؤں تو کیا کروں؟ یعنی what should be the lifestyle, what should be the routine to get the maximum benefit from Ramadan. رسول اللہ نے صرف ایک جملہ کہا، حرام سے اجتناب. prevent yourself from the bad deeds, from sins. گناہوں سے. حالانکہ امیر المومنین، امام المتقین، مولا کائنات، وصی رسول، تمام اوصیاء سے بہتر اوصیاء، تمام اولیاء سے بہتر اولیاء، تمام جانشینوں سے بہتر جانشین پوچھ رہا ہے، جو کہ معصوم ہے، جس کی عصمت میں کوئی شائبہ بھی نہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں حرام کے ارتکاب سے پرہیز، پریونشن فرام دا کمٹمنٹ آف سنس. تو جب مولا علی کو نصیحت کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں نصیحت کی جائے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کا حاصل تقوی ہے. لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 183. تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. عربی میں ڈیزائر، خواہش کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیتا، لعل. لیتا عموماً اس خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ممکن نہیں. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں عظیم درجے پر فائز ہوتا آپ کی طرح. تو کاش میں ہوتا تو اب ظاہر سی بات ہے کربلا تو نہیں ہو سکتی دوبارہ، آپ تو کربلا میں نہیں جا سکتے. یا لیتنی یعود الشباب، کہ کاش شباب، میری جوانی واپس آ جائے. ایسا ممکن نہیں. کاش کہ چاند زمین پر اتر آئے. ہاں، لعل ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں پاسبلٹی ہے، یعنی لعلکم تتقون، یعنی تم متقی بن جاؤ. اور یہ پاسبل ہے، کسی کا متقی بننا ناممکن سی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ اس کو قرآن میں نہیں کہتا. تو ماہ رمضان کا ہدف، فوکس، ریزلٹ، کنکلوژن، سمر، فروٹ، واٹ از دا اینڈ ریزلٹ یا اینڈ آف دا ڈے، آپ کیا حاصل کریں گے؟ تقوی. اف یو فلفل دا ریکوائرمنٹس آف فاسٹنگ، وہ ایک الگ بحث ہے. اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کی کیا شرائط ہیں اگر ان کو سمیٹا جائے ایک لفظ میں؟ تقوی. یعنی امام فرماتے ہیں کہ ان کاموں سے پرہیز جو ہماری ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور ان کاموں کو ادا کرنا کہ جو ہماری خوشنودی کا سبب بنتی ہیں. یہ ہے امام زمانہ کی تیاری. الگ سے کوئی فوجی کیمپ، ٹریننگ کیمپ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ ویپنز چلانا سیکھ رہے ہیں. امام نے کہیں بھی یہی نہیں کہا، نہ رسول نے، نہ کسی اور امام نے. صرف گناہوں سے بچو اور نیک کام کرو، بس یہی تمہارا اسلحہ ہے. اس سے بہتر اسلحہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ہے دعا. جیسا کہ چوتھے امام کی حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ویپن آف اے مومن از دعا، پریئر. تو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی پری ریکویزٹ کنڈیشن یا اوپن میرٹ کی موسٹ امپورٹنٹ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تقوی. اور ماہ رمضان کا اینڈ ریزلٹ تقوی. جب ایک انسان 15 شعبان کی خوشیاں مناتا ہے اور پھر سوچ میں پڑتا ہے کہ اگر امام آ گئے، جو میں کہہ رہا ہوں العجل العجل، یا سبت جعفر کی زبان میں العجل جو کہتے ہیں، العجل العجل جو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا؟ جیسے ایک اسٹوڈنٹ شور مچا رہا ہے امتحان کا، امتحان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو
اب ایک مومن پریشان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کیا کروں کہ دل کو اطمینان ہو جائے، کیونکہ امام تو کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ امام کا ظہور اتنی اچانک ہوگا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، اچھا امام کا ظہور ہو گیا۔ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، کراچی میں مثلاً ہمارے ایک صاحب کینٹ اسٹیشن میں گئے، پنڈی جانا تھا تیزگام کے ذریعے، 2 بجے پہنچے تو پتہ چلا تیزگام لیٹ ہے، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹے گزرے، پتہ چلا کہ 7 گھنٹے لیٹ ہے۔ وہ چلے گئے وہاں سے، سی وی پہ چلے گئے گھومنے پھرنے، گھر آئے، سوئے اور پھر اسٹیشن پہنچے۔ مطلب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور 9 بجے کا تقریباً سمجھ لیں وقت آیا، 7 گھنٹے لیٹ تھی جیسے کہ بتایا گیا تھا، تو وہ سر گھجانے لگے کہ 7 گھنٹے کا ہے، ہو سکتا ہے مزید 7 گھنٹے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے آئے نا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ وہ تھوڑے سے غافل ہو گئے اس بات سے، پتہ چلا کہ عین 9 بجے ٹرین آ کے رک گئی سامنے، اور وہ بھاگم دوڑ ہلہ جسے کہتے ہیں کہ گلہ، اور جسے کہتے ہیں پریشانی کی عالم، ایمرجنسی کی، بھاگ دوڑ کے جلدی سے سامان اکٹھا کیا اور وہ بیٹھے۔ تو اگر وہ زچ ہو کے غصے میں آ کے چلے جاتے اسٹیشن سے، ارے 7 گھنٹے کی، آپ پتہ نہیں کتنی گھنٹے لیٹ ہوگی، اب ان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، چلیں یہاں تو بتا دیا گیا تھا 7 گھنٹے لیٹ ہے، امام کا بتایا نہیں گیا ہے کہ 1100 سال بعد، 1000 سال بعد، کتنی دیر کے بعد آئیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو بالکل اٹینٹیو رہنا ہے کہ کبھی بھی امام آ گئے، ٹھیک ہے دیر ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی ہے آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا ایسا کریش کورس کروں، کتنی جلدی میں وہ اڈاپٹ کروں وہ خصوصیات جو امام کی لشکر کی کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یکدم سے ماہ رمضان اس کے سامنے آ جاتا ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ تم کورس کر لو 30 دن کا، روزے رکھ لو، شب بیداریاں کر لو، تلاوت کر لو، اذکار کر لو، تو تم تقوی حاصل کر لو گے، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوالیفیکیشن ٹو کوالیفائی فار دا آرمی آف امام زمانہ۔ سال بھر ایک اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا ہے، ایگزام قریب آ جاتا ہے۔ یہاں کراچی میں تو بہت سارے کوچنگ سینٹرز ہیں، وہ کریش کورس کرواتے ہیں، 1 مہینے کا کریش کورس، 15 دن کا کریش کورس، 2 مہینے کا کریش کورس۔ تو وہ غنیمت ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہیں بھائی سال بھر تو پڑھا نہیں، ہم اس کریش کورس میں کیا پڑھیں گے؟ ان کی فیسیں بھی بڑی ہائی ہوتی ہیں، ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آدمی کہتا ہے یار کم از کم کچھ تو مل جائے گا، سال بھر نہیں پڑھا۔ اور واقعی مل جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، 2 مہینے 1 مہینے کا کورس کر کے سال بھر کی تلافی کر دیتے ہیں، پھر وہ دل و جان سے لگ جاتے ہیں، وقت نہیں ضائع کرتے۔ تو جن لوگوں نے سال بھر وقت ضائع کیا، اس 1 مہینے اب اس 1 مہینے کے کریش کورس سے فائدہ اٹھائیں۔ سمجھنے میں آخری مہینہ ہے سال کا بھی اور شاید آپ کی زندگی کا بھی، اب کبھی رمضان نہیں آئے گا مثلاً، آپ شاید زندہ بھی نہ رہیں، یہ سوچ کے کریں اور ایسا رمضان گزاریں کہ آپ کہیں کہ اس سے پہلے میں نے ایسا رمضان گزارا ہی نہیں۔ دیکھیں بعض لوگ جسے کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو ٹیک اٹ ایزی جسے کہتے ہیں، ارے وہ تو ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ وہیں کھڑے ہوئے، اسی لیے تو رمضان بار بار آ رہا ہے، آپ نہیں بدلے، اسی لیے تو رمضان بار بار آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ہر سال چانس دے رہا ہے کہ تم نے مثلاً 30 سال ہو گئے تم کو، 30 مرتبہ تم نے رمضان ضائع کیا، 40 سال ہو گئے 40 مرتبہ، 50 سال ہو گئے 50 مرتبہ تم نے رمضان ضائع کیا، چلو میں تمہیں 41ویں مرتبہ، 51ویں مرتبہ، 1 مور ٹائم ایگزام رمضان کی اپارچونیٹی دے رہا ہوں، لیٹس ڈو اٹ، اب کر لو۔ تو ہر آنے والا رمضان اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ابھی آپ سے مایوس نہیں ہوا، آپ سے۔ چھوڑیں امت کو، چھوڑیں لوگوں کو، چھوڑیں اپنے ملک کو، چھوڑیں اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو، آپ اپنی بات کریں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سیلف۔ آئینے میں دیکھیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ تم کس لیول پر ہو اور کتنے گناہوں میں لت پت ہو، کتنی نیکیاں تم کر سکتے ہو، کر چکے ہو یا کر سکتے تھے نہیں کی۔ ایسیس کریں اپنے آپ کو۔ اور ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ ہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، امام کو کچھ بھی نہیں دینے کو کہ امام خوش ہو جائیں اور امام کہیں گے ٹھیک ہے یو کوالیفائی فار مائی آرمی۔ تو اسے 1 مہینے کا کریش کورس کیجئے اور کوالیفائی کر لیے۔ دیکھیں
امن ہوتا کیا ہے, سال بھر نہ پڑھیں اور ٹیچر کے پاس آئیں گے, ٹیچر آپ ایک مہینے میں پڑھا دیں ہمیں سال بھر کا, تو ٹیچر غصے میں آئے گا کہ نہیں؟ ٹیچر کہے گا 75% اٹینڈنس ضروری تھی, تم نے نہیں کی, یو ڈسکوالیفائی, میں تو تمہیں ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا, پڑھانا تو بہت دور کی بات. آپ کے پیرنٹس کتنے ناراض ہوتے ہیں, تم نے سال بھر نہیں پڑھا, تم ایک مہینے میں کیا پڑھو گے, تم کہہ رہے ہو کہ ٹیوٹر لگوا دیں, تم کہہ رہے ہو کہ فیس دے دیں کوچنگ سینٹر کی, کتنا غصہ ہوتے ہیں ٹیچرز, پیرنٹس, دوست, سب مذاق اڑاتے ہیں ہم کا, تم نے سال بھر نہیں پڑھا, ایک مہینے میں کیا تم اکھاڑ لو گے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اے روزے دار روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اے روزے دار تو اگر اس کریش کورس میں کچھ نہ کر سکا, صرف انٹر ہو جا, داخل ہو جا, روزہ رکھ لے, کچھ بھی نہ کر تو بھی میں تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا. اب آپ کہیں گے میں کچھ بھی نہ کروں, بس بیٹھا رہوں ہاتھ پہ ہاتھ, کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری سانسیں تسبیح ہوں گی. سانس تو لے رہے ہیں نا آپ, ایٹ لیسٹ 18 مرتبہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 18 ٹائمز پر منٹ انسان سانس لیتا ہے, ہر سانس پہ ایک تسبیح کا ثواب. یو آر ناٹ سپوز ٹو ریسائٹ اینی تھنگ, آپ کچھ کہہ نہیں رہے, صرف بیٹھے میں سانس لے رہے ہیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اینی تھنگ, بس ٹیک ریلیکس, جسے کہتے ہیں میڈیٹیشن بھی نہ کریں آپ تو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہر سانس کے بدلے 1 منٹ میں 18 مرتبہ, 1 گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں, 60 ملٹیپلائی بائی 18, پھر آپ 24 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, پھر اس کو 30 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, ہزاروں سانسیں, لاکھوں سانسیں بن جاتی ہیں, تسبیح ہیں یہ. اور آپ کہتے ہیں بھائی سوتے سوتے نیند آ گئی اب, ارے کوئی بات نہیں, حدیث میں ہے کہ سانسیں تسبیح, یور بریدنگ ول بی تسبیح اینڈ یور سلیپ ول بی ورشپ. تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت ہوگا. کچھ نہ کرنے پہ اللہ اتنا دے رہا ہے کریش کورس پہ. بھائی کریش کورس جب آپ کریں گے کسی دنیاوی ایگزام کے لیے تو یو ہیو ٹو بی ویری مچ فوکسڈ, یو ہیو ٹو بی ویری مچ لیبوریس, یو ہیو ٹو ڈو ایکسٹرا ورک دین دا روٹین ورک, بیکاز یو ہیو ٹو کمپنسیٹ فار دا ریسٹ آف دا ایئر. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے نو پرابلم, ایون اف یو آر کول ریلیکس, ایون اف یو سلیپ, اللہ ول گیو یو اجر, اللہ ول گیو یو ریوارڈ جسٹ ٹو انٹر ان ٹو دا کریش کورس. بس روزہ رکھ لینا ہے بس آپ کو. پھر آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو سال بھر کی کمپنسیشن ہوئی, واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف مائی لائف. کیا عمر ہے آپ کی, 20 سال, 30 سال, 40, 50, 60, 70, 80. اللہ کہہ رہا ہے تم ایک رات جاگ لو, میں تمہیں 80 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا. خیر من الف شہر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر, 1000 مہینے سے بہتر, more than 1000 months, جس کا مطلب ہے 2000 بھی ہو سکتی ہے, 3000 بھی ہو سکتی ہے, منیمم 1000. تو 1000 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 12 مہینے کے حساب سے 80 ایئرز بنتے ہیں. پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے وہ 57 ہے, ویسٹرن کنٹریز میں بھی تقریباً 70, 80, چلیے 90 ہوگی. تو حدیث میں مور دین 80 کا ہے, منیمم 80. تو اللہ از ناٹ اونلی کمپنسیٹنگ یور ایئر, ہی از گوئنگ ٹو کمپنسیٹ دا ہول آف یور لائف. پوری زندگی تم نے گناہ کیے ہوں گے, نو پرابلم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سورہ شورى آیت نمبر 30. اے رسول, یعنی رسول سے مخاطب ہو کے کہہ دو میرے عبادت گزار بندوں سے کہ اگر وہ اپنے نفوس پہ اسراف کر جائیں, دے کراس دیئر لمٹس, ڈو ناٹ بی ہوپ لیس. لا تقنطو کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں, ڈونٹ بی اسکیپٹیکل. اسکیپٹیکل یعنی بہت زیادہ مایوس, فرسٹریٹڈ اپنے آپ سے, لوگوں سے, خدا سے. لا تقنطو من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب گناہ کبیرہ ہے, نیکسٹ ٹو شرک. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اس کو رکھا ہے. آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ, دیٹ از گریٹر سن, جو بک لکھی ہے انہوں نے, اس میں نمبر 2 ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا. اف یو آر
frustrated, you are hopeless from yourself, no problem, from the people, no problem. ٹھیک ہے تھوڑا بہت یہ بھی غلط ہے لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے مایوس ہونا حرام ہے. آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کا پیکیج نہیں، آپ کو پورے سال کا پیکیج دیا ہے، پوری زندگی کا پیکیج دیا ہے شب قدر کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی تم نہیں بھی کرو گے، گھر میں بیٹھے بھی رہو گے، سانسیں لے رہے ہوگے، ریسٹ کر رہے ہوگے، سلیپ کر رہے ہوگے، یو آر سلیپنگ ایون دو آئی ول گیو یو بینیفٹ، میں تمہیں اجر دوں گا، میں تمہیں ریوارڈ دوں گا. اور پھر شب قدر میں پوری زندگی کا بیمہ، پوری زندگی کی جسے کہتے ہیں کہ کمپنسیشن شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انکریج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس تم اس کورس میں شامل ہو جاؤ، میں تمہیں نوازوں گا، اگر تم کچھ بھی نہیں کرو گے تو بھی دوں گا. اور ایک رات شب قدر وہ بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ڈھونڈنا، اس کو بھی طاق راتیں ہیں، پھر تین میں سے بھی 2، 21، 23، بہت زیادہ پروبیبلٹی نیرو ڈاؤن کر دی گئی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو اچیو کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے نوازنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آپ لینے کے لیے تیار ہو. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یو ڈو ناٹ گیٹ دا بینیفٹ آف دس گولڈن اپارچونیٹی، بمپر اپارچونیٹی، پھر آپ بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے. اور اس کے بعد شاید اتنا اہم موقع نہ ملے آپ کو اپنے گناہ بخشوانے کا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نہ بخشا گیا تو پھر اس کو عرفہ کا انتظار کرنا چاہیے. اینڈ ہی شوڈ ویٹ فار عرفہ، ہی شوڈ گو فار عرفہ، ہی شوڈ گو فار حج. حج کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، آج ہی اس دنیا میں آیا ہے، تمام گناہ دھل جاتے ہیں. اور رمضان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد انسان پہلی شوال کو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ایسی پیدا ہوا ہے. دونوں کی ایک ہی جسے کہتے ہیں کہ منزلت، ایک رتبہ، ایک مقام، اور ایک ہی اینڈ رزلٹ ہے. اگر آپ نے یہ اپارچونیٹی مس کر دی، then you have to go to Hajj for Arafah, then you will be able to be cleaned up, brain wash، ہر چیز 100% دھل جائے گی. لیکن آپ دیکھ لیں کتنا مشکل کام ہے حج پہ جانا. پیسہ پاکستانی 12 لاکھ منیمم پیکیج فار دا گورنمنٹ حج. اگر پیسے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا. امپلائی ہوتے ہیں وہ کسی کمپنی میں، آفس میں، وہاں سے چھٹی نہیں مل پاتی، 40 دن کی، 30 دن کی، 10 دن کی نہیں مل پاتی، بہت مشکل ہوتا ہے. کاروباری ہے، وہ کس طرح اپنا بزنس مینٹین کرے، بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو واپس پھر گھر والوں کو چھوڑ کے جانا، بیوی، بچے یا شوہر، بچے، دوست، احباب، جن کی وہ ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے کیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتے اس کے پاس 30 دن 40 دن. بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے حج. پھر حج کے مسائل سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، کوئی غلطی ہو جائے کمپنسیشن کرنا. اور بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پورا حج نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ایز کمپیئر ٹو حج کتنا آسان پیکیج ہے رمضان. حج پہ تو آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں، بہت کچھ کرنا ہے. ٹریولنگ کرنی ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، رمی، جمرات، پھر مزدلفہ، پھر عرفہ، پھر قربانی، پھر حلق وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ کرنا ہے. اور یہاں تو کچھ نہیں کرنا بھائی، یہاں تو آپ کو بیٹھے رہنا ہے، یہاں تو آپ کو صرف سونا ہے. دیکھیے ہر نیکی میں نا آپ کو کچھ پرفارم کرنا ہوتا ہے. نماز میں رکوع و سجود، اذکار کرنے ہیں آپ کو. حج پہ آپ کو ٹریولنگ کرنی ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جمرات وغیرہ وغیرہ. صدقہ خیرات دیتے ہوئے آپ کو اپنی جیب سے کچھ نکال کے دینا ہے. جہاد کرنے کے لیے آپ کو تلوار نکالنی ہے، اپنی جان کا رسک لینا ہے. ہر نیکی میں آپ کو کچھ پرفارم کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، دین یو ول بی ریوارڈیڈ. اور روزے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، یعنی کھانا تک نہیں کھانا ہے. اگر اللہ یہ کہتا بھائی جو اچھا کھانا کھائے گا، افطار کا اہتمام کرے گا، اس کو میں یہ دوں گا وہ دوں گا، تو بیچارے غریب کہاں جاتے ہیں.
بلکہ مڈل کلاس بھی کہاں جاتے، کیسے اہتمام کرتے؟ یہاں تو اللہ آپ کے پیسے بچا رہا ہے، آپ کی ٹریولنگ بچا رہا ہے، آپ کی زحمت بچا رہا ہے، گھر میں بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوتے بھی رہو تو بھی میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا. تو دس از منیمم انرجی کنزیومنگ عبادت، بلکہ زیرو انرجی کنزیومنگ عبادت. آپ کے تو پیسے بچ رہے ہیں، دوپہر کے کھانے کے پیسے ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، 100 50 300 1000 اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹائم بھی نہیں دو کھانے کو، کھانا بھی نہیں کھاؤ، پیسے کچھ بھی نہیں. تو جو منیمم ریکوائرمنٹ وہ بھی نہیں ہے روزے میں، کچھ نہ کرنے کے پیسے. تو آپ اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہم دیتے چلیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو کیوں سلیکٹ کیا فار تقوی، شعبان کو، رجب کو، اینڈ آن دا ٹاپ آف دیٹ وائی ناٹ محرم. تقوی کے لیے یہ بھی مہینے ہونے چاہیے تھے، ہو سکتے تھے، پاسبلٹی ہو سکتی تھی، ریزن ہونا چاہیے نا وائی اللہ ہیز چوزن رمضان فار تقوی. تو لیٹس سی واٹ از دا ڈفرینس بٹوین رمضان اینڈ ادر منتھس. ڈفرینس یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کو کھانے پینے کی ممانعت ہوتی ہے، پروہیبیشن آف ایٹنگ اور ڈرنکنگ in the month of Ramadan from dawn to dusk, from Fajr till Maghrib. آپ کو کچھ نہیں کھانا پینا ہے. The next question, then what is the relation between hunger and taqwa؟ کیا تعلق ہے بھوک میں اور پائٹی میں، تقوی میں؟ تو حدیث رسول ہے کہ زیادہ کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، جیسے زیادہ پانی کھیتی کو. یعنی your heart becomes dead, stone hearted you will become. That means stone hearted, nothing will affect your heart. Recitation of Quran, dhikr, a good advice, suggestion from your ulama or your parents, nothing is going to affect you on your heart if you are ایٹنگ ٹو مچ، جو کہ آج کل کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک بیماری ہے، لوگوں کو لگ گئی ہے. ہماری ٹین ایجرز، ہمارے نوجوان کیوں نہیں رسپیکٹ کرتے پیرنٹس کی اور بزرگوں کی؟ بیکاز ایٹنگ ٹو مچ ہیو بیکم دیئر پیٹرن آف لائف. لائف اسٹائل بن گیا یہ، ہر وقت کھانا، اوور ایٹنگ کرنا. ایوری تھرڈ ایوری ففتھ امیرکن از سفرنگ فرام اوبیسٹی. ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ اوبیسٹی ہوگی. وہ تو ہمارے ملک میں خوشحالی نہیں ہے، اگر خوشحالی ہو تو ہم بھی اوبیسٹی کی طرف رواں دواں ہو جائیں. تو زیادہ کھانا انسان کے دل کو ڈیڈ کر دیتا ہے اور اس پہ کوئی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، میڈیا چینلز اتنے زیادہ ہونے کے باوجود نیک انسان نہیں ملتے ہم کو، بیکاز ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، یا وقتی طور پہ ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. تو ایک یہ حدیث. اور دوسری بڑی عجیب حدیث کہ سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، کہ جو زیادہ کھاتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. عجیب حدیث ہے. یعنی عروج السعادہ میں ملا احمد راقی نے یہ حدیث کوٹ کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، بے نمازی کو اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے جھوٹ بولنے والے کو نہیں کہا یہ اللہ کا دشمن ہے. بیک بائٹنگ، غیبت کرنے والے کو نہیں کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. جہاد نہ کرنے والے کو نہیں کہا اللہ کا دشمن ہے. اللہ کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن وہ ہے جو زیادہ سوتا ہے، جو زیادہ کھاتا ہے. تو بھائی سونا اور کھانا آئی تھنک مسٹ فار دا سروائیول. اگر آپ نہیں سوئیں گے 3 دن 10 دن آپ مر جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. آپ جو ہے نہیں کھائیں گے 3 دن 10 دن آپ بیمار پڑ جائیں گے، مر جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، سوئے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا دیر مسٹ بی لمٹ، دیر مسٹ بی سم رینج. اف یو کراس دا رینج یو کراس دا لمٹ. اوور اسپیڈنگ اگر آپ کرتے ہیں ہائی ویز پہ، حالانکہ ہائی ویز پہ تو میکسیمم اسپیڈ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹریٹس، لیکن ایون دین دیر از اے لمٹ. 80 کی، 100 کی، 120 کی لمٹ ہوتی ہے بہرحال وہاں پہ. تو جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہے.
بحیثیت انسان آپ اشرف المخلوقات ہیں. یو ہیو سرٹن ڈیوٹیز ٹو کیری آؤٹ, یو ہیو سرٹن obligations ٹو کیری آن اپنے خاندان کے لیے یا خدا کے لیے. دوسری طرف حدیث میں ہے کہ جو بھوکا رہتا ہے, کم کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر فخر و مباحات کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے. Your God is proud of your act of less eating in front of angels. دیکھو یہ میرا بندہ کم کھاتا ہے. اپارٹ فرام رمضان, اپارٹ فرام فاسٹنگ, جو کم کھاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ اسرار الہی اس دل میں داخل نہیں ہوتے کہ جس دل میں یا جس جسم میں بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے, بسیار خوری ہوتی ہے, اوور ایٹنگ ہوتی ہے. I mean the mysteries of God, معرفت الہی اس دل میں نہیں داخل ہوتے کہ جو دل زیادہ کھانے کا عادی ہے. تو آپ نے دیکھا زیادہ کھانا اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے, کم کھانا اللہ تعالیٰ سے قربت کا سبب بنتا ہے. تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے, آپ نے تقوی اختیار کر لیا تو آپ امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور یہ دونوں چیزیں تقوی اور اللہ کی قربت کم کھانے ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو لیٹس ڈو اٹ in such a way that you have not done it before. ایسے بھی حدیث ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ تباہ ہو گیا. یعنی کل میں نے 5 نمازیں پڑھی, آج بھی 5 پڑھی, نوافل نہیں پڑھے, اس کے ساتھ تسبیح اذکار نہیں کیا تو آپ تباہ ہو گئے. there must be some improvement. پچھلے سال روزہ رکھا تھا لیکن ویسا نہیں رکھا جیسے رکھنا چاہیے. اس دفعہ روزہ رکھیے جیسے کہ رکھنا چاہیے. آپ کہہ سکیں پچھلے سال سے بہتر گزرا ہے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہی شوڈ امپروو گریجولی, اس کی نالج بڑھنی چاہیے. ایک امپلائی ہے, اس کا گراف اوپر جانا چاہیے. ہر امپلائی چاہتا ہے کہ میری سیلری, میرے پیکیج, میرے انسینٹیو, میرے بونس میں اضافہ ہو. کیسے اضافہ ہوگا؟ وین یو پرفارم ویل. کیسے ایک پلیئر جیتے گا اپنے گیم میں؟ وین ہی پرفارمز ویل. تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت کرے, بہتر کرے اور بہتر سے بہتر کی تلاش رہے. تو میں اور آپ دونوں اس بات کے متمنی ہیں, ڈیزائرڈ ٹو جوائن دا آرمی آف آرمی. سو یو شوڈ بی ڈیزائرڈ آف ہیونگ تقوی ان دس رمضان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کو, تمام رمضان جو ہم نے گزارے ہیں ان سب میں بہتر رمضان قرار دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں ہماری روح کو, ہمارے ذہن کو, ہمارے جسم کو اس کمال تک پہنچائے کہ جس کے لیے رسول نے, مولا کائنات نے اور اللہ نے تجویز دیا ہے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما, جو راستے میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا, جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم اللهم صل على محمد